بے شک اللہ سب کی سنتے ہیں۔ علی اور عائشہ کی شادی کو 10 سال ہو چکے تھے، مگر ابھی تک وہ اولاد جیسی نعمت سے محروم تھے۔ کافی علاج میں علاج کروایا مگر افاقہ نہ ہوا، تو اب اللہ کی مرضی سمجھ کر دونوں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ اس بات پر دونوں اکثر افسردہ رہتے، مگر دونوں کے پیار میں کوئی کمی نہ آتی تھی۔ علی ایک نیک اور ایماندار بندہ تھا، محنت مزدوری کر کے اپنے گھر کا خرچہ چلایا کرتا تھا۔ اگرچہ علی کو مزدوری زیادہ تو نہیں ملتی تھی، مگر چونکہ عائشہ ایک سمجھدار اور قناعت پسند عورت تھی، لہٰذا وہ گھر کے معاملے کو سمجھ داری سے چلا رہی تھی۔ اس نے کبھی بھی علی سے کسی چیز کی فرمائش نہ کی اور نہ کبھی تنگ دستی کا ذکر کرتی، مگر عائشہ جلد امیر ہونے کے خواب ضرور دیکھتی اور اللہ سے ہر دم حالات کی بہتری کی دعا کرتی رہتی۔ ایک دن علی گھر سے نکلا، تھوڑی دور گیا تھا کہ دیکھا ایک بوڑھا آدمی گلی کے کنارے بیٹھا۔ بوڑھے آدمی نے علی کو دیکھ کر پانی مانگا تو علی نے دکان سے گلاس میں پانی بھر کر اس بوڑھے کو پلا دیا۔ بوڑھے آدمی نے پانی پینے کے بعد علی کا شکریہ ادا کیا اور علی کو ڈھیروں دعائیں دی۔ چند دن بعد جب علی کام سے واپس گھر آ رہا تھا تو راستے میں اسے ایک بیگ ملا۔ پہلے تو اس کی نظر انداز کر کے آگے بڑھنے لگا، مگر پھر فوراً سوچا کہ اب یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ مالک تلاش کرے۔ یا سوچ کر علی نے پہلا تو ادھر ادھر دیکھا، جب کوئی نظر نہ آیا تو بیگ اٹھا کر گھر آ گیا۔ عائشہ نے علی کے ہاتھ میں پکڑے بیگ کو سوال انداز میں دیکھا تو علی نے ساری بات بتا دی۔ عائشہ نے فوراً علی کے ہاتھ سے بیگ پکڑا اور اسے کھول دیا۔ اندر نئے اور پرانے نوٹ ہی نوٹ تھے۔ عائشہ اتنے نوٹ دے کر گھبرا گئی اور جلدی سے بیگ بند کر کے ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ کہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ عائشہ تجسس اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ علی کا چہرہ تاکنے لگی، جیسے پوچھ رہی ہو کہ اب کیا کرنا ہے۔ علی اس کی دلی کیفیت سمجھ گیا اور فوراً بولا کہ ہمیں ملکہ اور فوراً بول کے ہمیں مالک کو تلاش کریں کہ یہ بیگ اس کے تک پہنچانا ہے، کیونکہ ہمارے دین امانت میں خیانت کو پسند نہیں کرتا اور دوسرے کے مال پر نظر رکھنا بھی ایک ناپسندیدہ فعل ہے۔ علی کی یہ بات سن کر عائشہ بولی کہ وہ قیمتی طور پر شیطان نے مجھے بہکنے کی کوشش کی تھی، مگر اللہ کا شکر ہے کہ میں تمہاری بات سے ہوش میں آ گئی۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر دیں۔ یہ کسی کی امانت اور ہماری آزمائش ہے، ہم انشاءاللہ اس آزمائش میں بھی کامیاب ہوں گے۔ دونوں نے بیگ کی جب تلاشی لی تو انہیں بیگ میں پڑا ایک کارڈ ملا
جس پر کسی کا نام اور ٹیلی فون نمبر لکھا ہوا تھا۔ علی نے اس نمبر پر کال کر کے بات کی تو پتہ چلا کہ وہ شخص اس بیگ کا مالک تھا جو بیگ کے گم ہونے پر سخت پریشان تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک شخص بڑی سی گاڑی میں علی کے گھر پہنچ گیا۔ علی نے اس امیر آدمی کو بیگ پکڑایا اور معصومیت سے بولے، آپ نوٹ گن لیں، ہم نے کچھ نہیں لیا۔ مجھ پر یقین ہے، یا کہہ کر اس آدمی نے بیگ پکڑ کر کھولا اور ڈھیر سارے نوٹ نکال کر علی کو دیے، اس کا شکریہ ادا کیا۔ علی اور عائشہ اس غیر متوقع صورتحال پر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ان پر کوئی نہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، علی نے ہمت کر کے کہا، یہ آپ کی ایمانداری کا صلہ ہے اور اس میں میری خوشی بھی شامل ہے۔ امیر آدمی مسکراتے ہوئے بولا اور ان کے گھر سے باہر نکلا کہ گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ اس آدمی کے جانے کے بعد علی اور عائشہ دیر تک اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہے کہ کس طرح ان پر اللہ کی رحمت نازل ہو گئی ہے۔ اس واقعے کے بعد اللہ نے ان کے دن بدل دیے۔ علی نے ایک دکان ڈال لی جس سے وہ دن دگنی سے رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ اس کے بعد اللہ نے انہیں پیارا سا بیٹا عطا کیا، کیونکہ بے شک اللہ سب کی سنتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دینا اور سبسکرائب تو ضرور کر دینا، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو پہ آپ سے ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔